سخی کی کیا تعریف ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ سخی جو ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن پیسے سے محبت نہیں ہوتی۔ اور ان کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان کی محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ پیسہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب جو کنجوس ہوگا پھر وہ اس کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن پیسے سے محبت ہوگی، اور وہ پیسہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرے گا۔ کوئی سائل آ جائے گا، سوال کرنے والا، کوئی ضرورت مند، تو وہ اس کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ مال کی کثرت غافل کر دیتی ہے۔ مال کی کثرت کی محبت اور وجود کی لذت سے بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر مال کی کثرت کی محبت کہ مال مال مال، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا مال ہو، ایک مکان میں ہی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مال کی کثرت کی محبت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں دوسرا پہ، تیسرا پہ، ہم لوگوں کو بھی دکھانا ہے، اس کے 5 ہے تو ہمارے 6 ہونے چاہیے، اس کے 7 تو ہمارے 8 ہونے چاہیے۔ اس کی محبت سے اگر انسان بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور وجود کی لذت سے بچ جائے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، مال زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے گا، جو امیر ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ساروں کی بات ہو رہی، لیکن جو گناہوں میں مبتلا ہوگا، جو گناہ کرتا ہوگا بڑے بڑے سرعام اعلانیہ، وہ امیر ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، سرعام مطلب سر پہ، مطلب بے پردگی کون کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، وہ غریب نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا، ان کے سر پہ مطلب بے پردہ نہیں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ تو جو امیر لوگ ہوں گے، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اکثر وہی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ امیروں کی شادیوں میں دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، میوزک اور یہ اور وہ، پتہ نہیں کیا کیا، اب ہم نام بھی نہیں لے سکتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن غریب کے ہاں آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، غریب تو فائدے میں ہے۔ تو آپ وجود کی لذت سے بچو۔ نیند فرض ہے، لیکن اگر نیند لذت کے لیے ہو تو اس سے بچو۔ بھوک ہے تو کھانا کھاؤ، مگر بہت زیادہ کھانے سے بچو۔ جسم کی لذت کے مضامین سے بچو۔ ہم ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں جس سے ہمیں اتنا پیسہ بنے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جسم کی لذت کے مضامین سے بچو، پیسہ گننے کی لذت سے بچو۔ اس طرح آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔